اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، کہ تم ان ساری برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تمہارے اپنے نوجوان بدکار، تمہاری عورتیں حد سے تجاوز کر رہی ہیں، لیکن تمہاری جو ذمہ داری تھی، معاشرے کے دیندار حضرات کی جو ذمہ داری تھی، اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ کام کرنا تم چھوڑ دو گے۔ ٹھیک ہے، شیطانی بہکاوے میں آ کر، مغرب کی تقلید میں آ کر اگر تمہارے نوجوان ایسا کر رہے ہیں، تمہاری عورتیں اگر پردے کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، تو معاشرے میں نیک لوگ تو ہوں گے نا، چاہے ان کی تعداد کم ہو، تو ذمہ داری کیا بنتی تھی ان کی؟ ان نیک لوگوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ایسوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے، مگر نیک لوگوں کا زبان بند کر لینا یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہے، اور فرمایا اشد من، اس سے بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے یہ۔ صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، کیا ایسا ہوگا کہ معاشرے کے نیک افراد ان چیزوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیں گے؟ کیا واقعی وہ کچھ نہیں بولیں گے؟ صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ صحابہ دور دور تک سوچ نہیں سکتے تھے کہ کیا ایک دیندار انسان اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا صرف اپنی نماز اور اپنی عبادت کو وہ کافی سمجھ سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ہوگا ایسا، اور یہ ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کلکتے کی ایک مسجد کے سامنے ایک گندی تصویر لگا دی گئی، بالکل ننگی سی تصویر تھی کسی لڑکی کی۔ مقتدی حضرات نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ ایک صاحب تھے جن کو لوگ پاگل سمجھتے تھے اور کہتے تھے اہلیہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا ہے، بیوی ان سے جدا ہو گئی، اس لیے ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ وہ۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کئی سال تک، اب بیچارے وہ انتقال کر گئے۔ دنیا جسے پاگل کہتی تھی، آخر اسی نے آواز اٹھائی کہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مسجد کے امام پر بھی برس پڑے، امام پہ برس پڑے کہ امام صاحب یہ کیا آپ بولتے کیوں نہیں؟ میرے امام صاحب اپنا یہ ہو کر چلے گئے، لیکن ان کی آواز اٹھانے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ دوسرے مقتدیوں نے بھی کسی نہ کسی حد تک اس کا ساتھ دیا، اور پھر یہ کہ اس کو ہٹا کر وہاں سے سیٹ کر دیا گیا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اگر وہ اللہ کا بندہ جسے دنیا پاگل سمجھتی تھی، اگر وہ آواز نہ اٹھاتا وہ شخص، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نمازی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور لڑکی کی ننگی تصویر لگی ہوئی ہے اور کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ کیا آپ کو حیرانی نہیں ہوتی ہے کہ محلہ مسلمانوں کا ہے، غیر مسلم نہیں رہتے، اور گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں؟ کیوں؟ آخر دیندار طبقہ ان چیزوں کو برداشت کیسے کر رہا ہے؟ اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر ملی جلی آبادی ہے، تو وہاں تو آپ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ ہم کیسے آواز اٹھائیں، یہ غیر قوم کے لوگوں نے لگایا ہے تو ہم کیسے کچھ کہیں۔ لیکن جہاں آپ ہی کا محلہ ہے، وہاں کوئی غیر نہیں رہتا، تو وہاں پر ہماری زبان کیوں خاموش ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو بڑی مصیبت قرار دیا کہ دیندار حضرات اپنی زبان کو بند کر لیں۔